پی پی 114 میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ شیخ محمد یوسف کو جاری ہونے کے بعد اس حلقہ سے نون لیگ کے کون سے دو سابق ارکان صوبائی اسمبلی ہیں شیخ یوسف کو ہرانے کے لیے ایک دوسرے کے سیاسی دوست بن گئے ہیں؟ اجمل چیمہ کو نون لیگ میں شمولیت کے باوجود نون لیگ کی ٹکٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اپنے شدید تحفظات کے بعد نون لیگ کی دوبارہ حمایت کن وجوہات کی بنا پر کرنے کا اعلان کر لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کرنٹ نیوز ود رانا حبیب میں آج آپ سے فیصل آباد کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے 3 سٹوری شیئر کروں گا۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ پی پی 114 میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ شیخ محمد یوسف کو جاری ہونے کے بعد اس حلقہ سے نون لیگ کے کون سے دو سابق ارکان صوبائی اسمبلی ہیں جو کہ ٹکٹ جاری ہونے سے قبل تو ایک دوسرے کے سیاسی دشمن تھے، مگر شیخ محمد یوسف کو ٹکٹ جاری ہونے کے بعد اب وہ شیخ یوسف کو ہرانے کے لیے ایک دوسرے کے سیاسی دوست بن گئے ہیں۔ دوسری سٹوری جو آپ سے شیئر کروں گا کہ پی پی 98 چک جھمرہ میں اجمل چیمہ کو نون لیگ میں شمولیت کے باوجود نون لیگ کی ٹکٹ کیوں جاری نہیں کی گئی۔ تیسری سٹوری آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اب کن وجوہات کی بنا پر نون لیگ کے تمام امیدواروں کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا کہ پی پی 114 میں آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے 3 امیدواروں شفیق احمد گجر، شیخ اعجاز احمد اور شیخ یوسف کے مابین خاصا مقابلہ تھا، جس میں شیخ یوسف نے برتری حاصل کی اور انہیں ٹکٹ مل گئی، جبکہ شیخ یوسف کو ٹکٹ جاری ہونے سے قبل شیخ اعجاز احمد اور شفیق احمد گجر ایک دوسرے کے سیاسی دشمن بنے ہوئے تھے اور وہ کسی بھی موقع پر ایک دوسرے کے خلاف وار کرنے میں پیچھے نہیں رہتے تھے، جبکہ اس سلسلہ میں شیخ اعجاز احمد نے نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ میں بھی شفیق احمد گجر کے خلاف شکایات لگائی تھی، جس پر میاں نواز شریف نے برہمی کا بھی اظہار کیا تھا۔ ان دونوں کے اختلافات اس حد تک بڑھ چکے تھے، مگر شیخ یوسف کو ٹکٹ جاری ہونے کے بعد میرے ذرائع کے مطابق سابق ایم پی اے اور سٹی صدر شیخ اعجاز احمد اور شفیق احمد گجر جو ہیں وہ شیخ یوسف کو ہرانے کے لیے ایک پیج پر آ چکے ہیں، اور اس معاملہ میں شیخ اعجاز احمد کا شفیق احمد گجر کے بڑے بھائی جو ان کے سیاسی مشیر بھی ہیں حبیب احمد گجر سے رابطہ ہوا، اور اس رابطہ میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ کسی قیمت پر پی پی 114 سے شیخ یوسف کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اس سلسلہ میں دونوں نے اتفاق کیا کہ اس لیے کہ اس حلقہ میں شفیق احمد گجر اور شیخ اعجاز احمد دونوں ایم پی اے رہ چکے ہیں اور ان دونوں کے اس حلقہ میں مضبوط دھڑے بھی موجود ہیں۔ اس بنا پر دونوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے دھڑوں کی جو مکمل حمایت ہے وہ کسی قیمت پر شیخ یوسف کو جانے نہیں دیں گے، بلکہ وہ اس حلقہ میں شیخ یوسف کی مکمل مخالفت کریں گے تاکہ شیخ یوسف یہاں سے کامیاب نہ ہو سکیں۔ جبکہ آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصل آباد کے 3 حلقوں سے پھر دوبارہ ٹکٹ تبدیل کر دی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے این اے 101 سے ندیم آفتاب سندھو سے ٹکٹ واپس لے کر رانا عاطف کو ٹکٹ جاری کر دی ہے، جبکہ پی پی 113 میں امیر شہباز اوان سے ٹکٹ واپس لے کر پارٹی کے دیرینہ اور جانثار کارکن ندیم صادق ڈوگر کو ٹکٹ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ میرے ذرائع کے مطابق ندیم صادق ڈوگر پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان کے ہراول دستے کا حصہ رہے، اور 9 مئی کے بعد بھی تمام تر مقدمات کے باوجود ندیم صادق ڈوگر نے اپنے موقف میں کوئی لچک نہیں آنے دی اور وہ عمران خان کے ساتھ پوری طرح ثابت قدم رہے، جس بنا پر پاکستان تحریک انصاف نے پی پی 113 سے ندیم صادق ڈوگر کو ٹکٹ جاری کر دی ہے، جو کہ پی پی 113 سے پارٹی کے مضبوط ترین امیدوار ثابت ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی نے پی پی 109 میں حافظ عطا اللہ سے ٹکٹ واپس لے کر وہاں سے ندیم سندھو کو جاری کر دی ہے۔
دوسری سٹوری آپ سے PP98 چک جمرہ کے حوالے سے شامل کرنی ہے کہ چک جمرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ اجمل چیمہ جو ہیں وہ حادثاتی طور پر نون لیگ کا حصہ بنے۔ حادثاتی طور پر اس لیے کہ جب عاصم نذیر نے وہاں سے کاغذات جمع نہیں کروائے تو آزاد علی تبسم کو NA95 چک جمرہ سے نون لیگ نے قومی اسمبلی کا امیدوار نامزد کر دیا، جس کے بعد PP98 سے اجمل چیمہ کو نون لیگ نے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا، مگر اس وقت ایک شرط عائد کی گئی تھی۔ شرط یہ عائد کی گئی تھی کہ اجمل چیمہ کو ٹکٹ اس صورت میں ملے گی جب اجمل چیمہ IPP کی قیادت سے لکھوا کر لا کر دیں گے کہ IPP کو اجمل چیمہ کو ٹکٹ کے اجراء پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابتدا میں اجمل چیمہ نے اس بات کو معمولی سمجھا، مگر جب نون لیگ کی طرف سے جاری ہونے والی لسٹ میں اجمل چیمہ کا نام شامل نہیں ہوا تو اجمل چیمہ نے اس سلسلہ میں IPP کے رہنماؤں جہانگیر ترین، اون چودھری اور علیم خان سے رابطہ کیا کہ انہیں لکھ کر دیا جائے کہ نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ کے اجراء پر IPP کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر IPP کے رہنماؤں نے اجمل چیمہ کو تحریری طور پر لکھ کر دینے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات اجمل چیمہ نے لیگی قیادت کو بتائی تو لیگی قیادت نے واضح طور پر اجمل چیمہ کو کہہ دیا کہ اگر وہ لکھ کر لا کے دیں گے تو انہیں ٹکٹ جاری ہوگی، بصورت دیگر انہیں ٹکٹ نہیں جاری ہوگی۔ تو اس سلسلہ میں اجمل چیمہ تحریری طور پر یہ لکھوانے میں ناکام رہے، جس کے بعد نون لیگ کی طرف سے اجمل چیمہ کو ٹکٹ جاری نہیں ہو سکی اور وہ اب عقاب کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تیسری سٹوری آپ سے یہ شیئر کرنی ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنماؤں نے نون لیگ کے خلاف چند روز قبل شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ نون لیگ کی طرف سے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، مگر اب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نون لیگ سے دوبارہ معاملات طے پا چکے ہیں اور میرے ذرائع کے مطابق 21 جنوری بروز اتوار کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے چیف آرگنائزر کاشف نواز رنداوا کی رہائش گاہ پر ضلع فیصل آباد سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی 700 مساجد کے خطیب اور امام سمیت دیگر تمام عہدیداران اکٹھے ہو کر نون لیگ کے تمام ضلع کے ٹکٹ ہولڈرز کی موجودگی میں نون لیگ کی مکمل حمایت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں میرے ذرائع کے مطابق نون لیگ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دوبارہ اس اتحاد میں جمعیت اہل حدیث کے مرکزی امیر ساجد میر اور چیف آرگنائزر کاشف نواز رنداوا نے اہم کردار ادا کیا، جس بنا پر نون لیگ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ایک بڑی حمایت ملنے جا رہی ہے۔ جبکہ کاشف نواز رنداوا کی زیر صدارت ہونے والی اس بڑی تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان ہوں گے، جن کی موجودگی میں ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے لیگی امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا جائے گا۔ جبکہ میری اطلاع کے مطابق اگر آئندہ نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کو مرکز، صوبہ اور ضلع کی سطح پر اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔